معزز ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں سے متعلق ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمام یعنی آپ کے چچا سے متعلق ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کل کتنے تھے؟ اس میں مورخین اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض نے 9، بعض نے 10، بعض نے 11، بعض نے 12 اور بعض نے 13 بھی ذکر کیے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ چلتے ہیں، پہلے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حمزہ ابن عبد المطلب، آپ کی والدہ حالہ بنت وہیب ابن عبد مناف ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی چچا زاد بہن ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ بھی عبد مناف کی پوتی ہیں، آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف، اور آپ کی والدہ وہب کی بیٹی ہے اور حمزہ کی والدہ وہیب کی بیٹی ہیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال سے بھی آپ کا رشتہ ہے۔ اور ہم نے پھوپھیوں کے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ حمزہ اور صفیہ یہ ایک ہی ماں سے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ سویبہ جو ابو لہب کی باندھی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت حمزہ کو اور ساتھ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اصح قول کے مطابق بڑے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور زید بن حارثہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ بعثت نبوی کے دوسرے سال آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی تھی۔ ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی، سب سے اہم معرکہ بدر میں آپ شریک رہے اور آپ نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ آپ نے اپنی تلوار سے شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ، طعیمہ ابن عدی ابن نوفل، ان کو ایسے بہادروں کو قتل کیا۔ احد میں آپ شریک رہے اور احد میں بھی آپ نے بہت زبردست کارنامے انجام دیے۔ آپ احد میں ہی شہید ہوئے، مگر اس سے پہلے آپ کی تلوار سے 31 لوگ مارے گئے تھے۔ 15 شوال کو آپ میدان کارزار میں شہید ہوئے۔ آپ کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ نطیلہ بنت جناب ابن کلیب تھی۔ یہ پہلی عورت نہیں کہا جاتا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ پر ریشم کا پردہ چڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس بچپن میں کھو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر وہ مل جائیں گے تو خانہ کعبہ کو غلاف چڑھائیں گی، اور انہوں نے ملنے پر ایسا ہی کیا۔ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور ایک قول کے مطابق 3 سال بڑے تھے۔ حضرت عباس زمانہ جاہلیت میں قریش کے سردار تھے۔ سقایا زمانہ جاہلیت میں آپ ہی کے ذمے تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ اسی طریقے سے مسجد حرام کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت اور دفاع بھی آپ ہی کی طرف تھا۔ تیسرے چچا ہے حارث ابن عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے چچا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی اولاد میں ابو سفیان، نوفل، ربیعہ، مغیرہ، عبداللہ، یہ سب ہے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، مشرف اسلام ہوئے۔ چوتھے نمبر پر ہے ابو طالب، جو آپ کے مشہور چچا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور کنیت آپ کی ابو طالب تھی۔ یہ کنیت آپ کے بڑے بیٹے کی طرف منسوب ہے۔ آپ کے کل 4 بیٹے سے طالب، ان سے چھوٹے عقیل، ان سے چھوٹے جعفر، ان سے چھوٹے علی، تو بڑے بیٹے طالب کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایک بہن ہے ہانی کہا جاتا ہے، ایک دوسری بہن حمانہ بھی ذکر کی جاتی ہے۔ طالب کے علاوہ سبھی مشرف اسلام ہوئے۔ 5ویں چچا ابو لہب جو مشہور چچا ہے اور جس کی مذمت میں قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب یہ کنیت ہے۔ لہب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت تھا اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا چہرہ جیسے چمک رہا ہو، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کو ابو لہب جو کہا گیا ہے، یہ اس کے انجام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ آگے چل کے اس کو جلنا ہے،
لہب کے معنی جلنے اور بھڑکنے کے آتے ہیں، یعنی یہ لقب اسے پہلے ہی دے دیا گیا تھا انجام کو دیکھتے ہوئے، اور قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ابو لہب کی اولاد میں عتبہ اور معتب یہ دونوں بیٹے مشرف باسلام ہوئے۔ عتبہ یہ حضرت رقیہ کے شوہر تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ان کے والدین نے زور دیا کہ طلاق دے دو، چنانچہ عتبہ نے بھی اپنی بیوی رقیہ کو طلاق دی، اور عتیبہ کے نکاح میں ام کلثوم تھی، اس نے بھی اپنی بیوی ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید غم ہوا۔ عتیبہ نے نہ صرف طلاق دی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا بھی ارادہ کیا۔ اس پر اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ ملک شام ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلا، اور اسی وقت ایک شیر اس کے اوپر مسلط ہوا اور اسے قتل کر دیا۔ معتب ابو لہب کے ایک بیٹے تھے جو مشرف باسلام ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور حنین کے موقع میں یہ شریک رہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک بہن ہے درہ، یہ بھی مشرف باسلام ہوئی۔ چھٹے چچا ہے زبیر، بلازری نے اس کو زبیر پڑھا ہے اور باقی حضرات ان کو زبیر پڑھتے ہیں۔ زبیر ابن عبد المطلب یہ قریش میں ایک شاعر مانے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ زمزم کنواں کھودنے میں یہ بھی شریک تھے، اور یہ آپ کے والد عبداللہ اور ابو طالب سے بڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو آپ ان کے لیے اشعار کہا کرتے تھے اور آپ کو کھلایا کرتے تھے۔ آپ کی بیٹیوں میں زباعہ، صفیہ، ام الحکم، ام الزبیر یہ سب کے سب صحابی ہیں۔ آپ کے بیٹے عبداللہ مشرف باسلام ہوئے، اور حنین کے موقع پر ثابت قدم رہے، اور اجنادین میں سن 13 ہجری میں بڑے کارنامے دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 7ویں چچا ہیں عبد الکعبہ، یہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 8ویں چچا ہے مقوم واو کے کسرے کے ساتھ اور مقوم واو کے فتح کے ساتھ، دونوں طریقے سے ان کو پڑھا گیا ہے۔ ان کی اولاد ہوئی تھی مگر ان کی نسل نہیں چلی۔ 9ویں چچا ہے حجل یا جہل، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، اور آپ کا نام جو ہے مغیرہ ہے۔ 10ویں چچا ہے غیداق بفتح الغین، آپ کا نام نوفل یا مصعب ہے۔ غیداق کے معنی سخی کے آتے ہیں، چونکہ آپ بڑے سخی تھے، بڑے مال والے تھے، اس وجہ سے آپ کو غیداق کہا جاتا ہے۔ 11ویں چچا ہے قسم، یہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اور 12ویں چچا ہے زرار، یہ قریش میں بڑے خوبصورت اور بڑے سخی تھے، آپ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 13ویں چچا ہے عوام، بہت سارے محدثین نے مورخین نے ان کا ذکر آپ کے اعمام میں نہیں کیا ہے۔ آپ کے ان چچا میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے حارث ابن عبد المطلب تھے، عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے اعمام کا تذکرہ عراقی نے اس شعر میں کیا ہے: اعمامہ حمزۃ والعباس قد اسلم وارغم الخناس، زبیر الحارث جہل قسم زرار الغیداق والمقوم، عبد مناف مع عبد الکعبہ کذا ابو لہب اردی قصبہ۔ آپ کے ان چچا میں صرف 4 ایسے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا دور پایا ہے۔ وہ 4 جو تھے حضرت حمزہ، عباس، ابو لہب اور ابو طالب، جس میں سے صرف 2 ہی اسلام لائے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک اتفاق ذکر کیا ہے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمام میں صرف 4 نے نبوت کا دور پایا، جس میں سے 2 اسلام لائے اور 2 اسلام سے محروم رہے۔ پھر جو 2 اسلام لائے ان کے نام مسلمانوں کے نام جیسے تھے، اور جو اسلام نہیں لائے یعنی ابو طالب اور ابو لہب، ان کے نام مسلمانوں کے نام کے خلاف تھے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ آپ کے چچا کی تعداد میں یہ اختلاف کیوں ہیں۔ کسی نے آپ کے چچا 12 ذکر کیے تو کسی نے 11، کسی نے 10 تو کسی نے 9،
اور کسی نے بڑھاتے ہوئے 13 ذکر کر دیے۔ اس اختلاف کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے عوام کا ذکر نہیں کیا، اس طریقے سے 13 میں سے ایک کم ہو گئے اور 12 ہو گئے۔ اس اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ طلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مقوم کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مقوم اور عبد الکعبہ ایک ہی ہیں، تو اس طریقے سے یہ 12 کے بجائے اب 11 ہو گئے۔ اور بعض لوگوں نے غیداق اور جہل کو ساقط کر دیا، اس طریقے سے کل 10 ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے قسم کو بھی ساقط کر دیا، اس طریقے سے 9 ہو گئے۔ یہ ہے اختلاف کی وجہ۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔